کہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہیں، مادہ اور انرجی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا، یہ تمام چیزیں تھی نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے۔ یہ لاز آف موشن ہیں، ان کے اندر کہیں کوئی فرق اور تفاوت نہیں آ سکتا۔ یہ تمام جو قوانین طبیعیہ تھے جو ہم نے پڑھے ہیں ایف ایس سی کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے، اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا بابا آدم۔ جب تک اس کی طبیعیات کا دور رہا، کیسے مان لے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے؟ تو بڑا محکم نظام ہے، کیسے مان لے؟ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اور اتنا بڑا میٹر، یہ کائنات، یہ سارا کا سارا مادہ کہاں پتا ہو جائے؟ کیسے پتہ ہو جائے؟ ہے ہاں کلمات توعدون، جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں جو ہے جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی، یہی ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد خان۔ بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے، کیسے مان لے کہ جنات کا بھی کوئی وجود ہے؟ نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی۔ جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے۔ یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے، اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے، وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں، جن کا یہ شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا، نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا، یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے، اب کوئی شے قطعی رہی نہیں، ہر شے ریلیٹو ہے، ہر شے اضافی ہے، کسی شے کے اندر ایبسلیوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے، سنویت ختم ہو چکی، مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انرجی مادے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا، زمانے ختم ہو، وہ سارا دور ختم ہو چکا۔ لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہیں، قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو۔ لیکن سب سے زیادہ زور اور شور کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان ہوتی ہے، وہ قیامت اور بعث بعد الموت۔ اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جانا۔ پہلا نفخہ نفخہ فزع کہلاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ جائے گی، فساد دنیا کے اندر، ہنگامے ہوں گے، قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جمع الشمس والقمر، تو چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا، یہ سارے حادثے ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے، ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے، جس کو کہا گیا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یہ ہے پہلا نفخہ سور۔ دوسرا نفخہ ہوگا فنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ اس کو مفسرین نے کہا نفخہ صعق۔ سب بے ہوش ہو کر، مردہ ہو کر گر جائیں گے، اور صرف اہل زمین نہیں، اہل سماوات بھی، فرشتے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ کوئی خاص استثناء ہوگا، فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں محفوظ ہے۔ فنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء۔ تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث، اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں۔ فنفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ یہ نفخہ بعث ہوگا، پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی۔ یہ 3 نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے۔ اب دیکھیے اس قیامت یا اس ساعہ، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، ہم ایک لفظ جو ہے غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قیامت۔ یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے، اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے، ہاں ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں، عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ کہا ہے۔ قیامت کہتے ہیں تیسرے مرحلے کو، جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ،
یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے محاسبے کے لیے، وہ یوم القیامہ ہے۔ قیامہ اسے کہتے ہیں، قامہ یقوم کھڑا۔ یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد جب کہ بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے۔ پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ الصاعقہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے، میں ان تمام آیات کا طرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ زلزلۃ الساعہ، اس کو نوٹ کیجیے، الساعہ ہے وہ پہلا نفخہ، جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑے پھریں گے، زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی، یہ ٹوٹ ٹوٹ کر دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے، ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے محاسبے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہے احادیث، یہ قیامت کب آئے گی؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے، صراحت کے ساتھ صحیح احادیث میں، متفق علیہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ نالج، اس کا صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل، اب دیکھیے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام دے دیا ہے اور انسانوں میں سید البشر محمد الرسول اللہ کا نام دے دیا ہے۔ جب ان دونوں کے علم میں نہیں تو طاقت دیگرہ کے رسد کسی اور کو کیسے اس کا امکان ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم کا کوئی علم؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا وقت جو ہے، قیامت کا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعہ، قیامت کا دن، قیامت کا الساعہ کا وقت جو ہے وہ صرف اسی کے علم ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ام السنہ کہا گیا اسے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام احادیث کے مجموعوں میں ہے، پھر متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو وہ حدیث جو سمجھیے کہ واقعتاً سند کے اعتبار سے قرآن کے بالکل قریب ام السنہ، اور اسی میں یہ ہے کہ جو سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے تھے، 3 سوالوں کا آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاسلام، آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاحسان، ایمان، آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاحسان، آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا چوتھا، اخبرنی عن الساعہ، قال ما المسئول عنها بعالم من السائل۔ حضور نے فرمایا صاف صاف کہ جس سے پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ واقف نہیں ہے جتنا کہ وہ خود۔ صاف آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور پھر آیت بھی پڑھی ہے ایک روایت کے روپ سے، وہی جو میں آپ کو سنا رہا تھا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ حدیث جو ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، یہ بھی آپ نے اس حدیث کے اندر پڑھی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے، اس سے زیادہ شدنی، اس سے زیادہ اٹل، اس سے زیادہ یقینی ہے کوئی نہیں، لیکن جہاں تک اس کے عین وقوع کے وقت کا تعلق ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو۔ البتہ اس کی علامات، ان علامات میں سب سے پہلی علامت، یہ نوٹ کیجئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قرار دیا۔ میں 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے
بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اور قیامت ایسے ہیں۔ آپ نے اپنی ان دو انگلیوں کو جوڑ دیا، یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانے انگلی، کہاتین، جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح میری بعثت اور قیامت یہ آپس میں جڑے۔ اب اس کی ایک تعویل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت حائل نہیں ہو۔ لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے، یہ ترمذی میں ہے، بعثت فی نفس الساعہ فسبقتها کما سبقت هذه، دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمذی میں ہے کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا، یعنی در حقیقت میری بعثت کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا ہے، اس سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی میں ہوں کہ جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت ہے۔ بعثت انا فی نفس الساعہ سبقتها کما سبقت هذه، بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آ گیا ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے، بس۔ پھر وہی دو انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس اسی طرح میں اس سے پہلے آ گیا ہوں، گویا کہ حضور کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے ایک دوسرے کے ساتھ متصل۔ لیکن میں اس وقت جو آنا چاہتا ہوں اب قبل قیامت کے واقعات کیا ہیں۔ قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت عام کی۔ اسی مسجد میں میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ آپ کو سنائی، وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ، پورا عالم انسانیت خلافت علی منہاج النبوت کے سائے تلے آ جائے، یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش۔ حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد کرا رہا ہوں، حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا ذکر فرمایا۔ دور نبوت، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا دے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، خلافت راشدہ، وہی نظام بعین ہی، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، بال برابر فرق نہیں ہوگا، علی منہاج النبوہ، نبوت ہی کے نقش قدم، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکا عظما، تیسرا پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، اور کٹکھنی ملوکیت، ظالم ملوکیت، مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہو جائے، وہ عیاشیاں بھی کریں گے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی، ظالم بھی ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق غصب کریں گے، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ بنائیں گے، یہ ملکن عظما۔ اس کے بعد فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر چوتھا آئے گا، ثم تکون ملکن جبریت، پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ۔ پہلے بادشاہ تھے، مسلمان تو تھے، بابر تھا، اکبر تھا، کوئی بھی تھا، مسلمان تو تھے، برے بھی تھے، اچھے بھی تھے، مسلمان تو تھے۔ اس کے بعد تم تاج برطانیہ کے غلام ہو گئے، یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اطالویوں کے غلام ہو گئے۔ ثم تکون ملکن جبریت فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آخری دور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا نظام آئے۔ یہ 5واں دور آ کر، ابھی چوتھے دور کے ہم درمیان میں پہنچے، کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں، زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا۔ براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے، کولونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور ولندیزی،
لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے. بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں، اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرع میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. ابھی وہ کولونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر، اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا تسلط جمانے کے، اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں. اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں، عالم عرب تو جا چکا، ختم ہو چکا پورا عالم عرب. لے دے کر ایک وہ سوڈان باقی ہے، باقی ہے کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے. کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. عالم عرب پورا کا پورا اس شکنجے میں کسا جاتا ہے. یہود کے سامنے سر نگوں، چاہے حسن ہو چاہے حسین. کتنی بڑی بدقسمتی ہماری، یہ دو نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، شاہ حسن شاہ حسین، اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے سر نگوں. بہرحال عالم عرب گیا، یہ دوسرا جو پندہ آ رہا ہے. لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور ختم رہے گا. ثم تکون خلافۃ راشدہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت آئی. اور دو حدیثیں ہم نے عام کی ہیں. ایک مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب جب یہ خلافت آئے گی پورے کرۂ ارضی پر آئے گی. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ضُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پہ قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکے. کسی شک و شبے کی گنجائش؟ یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبوت ہے، یہ خوشخبریاں ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. اور ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں. اقبال نے تو خیر بسرا استعمال کیا تھا، قلندر ہرچے گویر دیدہ گویر. میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح معنی میں، وہ پیمبر ہرچے گویر دیدہ گویر. پیغمبر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے کہ فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے؟ وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے، تم جھگڑ رہے ہو. تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ آئی ہے، اس کے سامنے تو وہ پردہ نہیں. اللہ نے وہ حقائق اسے دکھائے. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. بہرحال یہ، اور تیسری حدیث حضرت مقداد ابن الاسود سے کہ اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے. بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا. گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھروندا اس کا اسی ملک میں ہے نا. اسلام کے تابع تو وہ گھر بھی ہو گیا، لیکن وہ بد نصیب اسلام کے اعزاز سے محروم رہے گا. بعز عزیز و ذل ذلیل. یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہے قیامت سے پہلے، لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے، اور وہ عام طور پر بیان میں نہیں آتا. میری اس کتاب میں بھی اس کا میں نے بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا. یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا، یہ قیامت تک نہیں رہے گا. ہر کمالے را زوالے، جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی تھی اس کا بھی خاتمہ، اس میں بھی زوال. اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر و شرک سے بھر جائے، اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو جائے. یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے. میں آپ کو صحیح احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہیں. بڑی آسانی سے آپ
مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، کتاب علامات الدجال، یہ 3-4 ابواب پڑھیے گا تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک ہی تقریر میں بیان کی جا سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہو۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دنیا جب خالی ہو جائے گی تب قیامت۔ یہ حدیث مسلم شریف کی۔ دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے، عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی، قیامت کی یہ سختیاں، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف شریر لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچا لے۔ یہ جو قیامت کا زلزلہ آئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا، کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جبکہ قیامت آئے۔ اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں کا رشتہ جوڑنے والی ہے، غلبہ دین، خلافت علی منہاج النبوہ، گلرو ارضی پر اللہ کا دین، اللہ کے نظام خلافت کا قیام، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ۔ یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ حضور نے ایک روز فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کی پرستش شروع نہ ہو۔ رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ اس کائنات کا جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے، یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کو نہ پوجا جائے۔ قل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنت لاظن حین انزل اللہ، اب وہ آیت آ رہی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ان ذلک تاما۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر، میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیشہ، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کا دین جو غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت۔ میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی پرستش کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اب حضور نے جواب دیا انہ سیکون من ذلک، ہوگا، یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا، ماشاء اللہ، لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا، اپنا نوٹ کیجئے الفاظ، ریحا طیبۃ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا، فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ خرق عادت طور
جیسے قیامت آئے گی تب بھی تو قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، زلزلہ تو سا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائے، تاکہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا دے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلۃ الساعہ کی جو سختیاں ہیں ان میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان ویبقی من لا خیر پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا، فیرجعون الی دین آبائہم، تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان تمام سختیوں کا ان کو جھیلنا۔ اب آئیے تیسرا، اس سے قبل کیا قیامت ہوگی؟ یہ تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ اہم خبر۔ ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، زمین چٹیل میدان ہوگی، تمام انسان جو ہے پھر دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال وہ زلزلۃ الساعہ آتا ہے۔ اس سے پہلے دنیا سے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتے، یہ بھی متا نہیں کتنے سال لگیں گے ایک کام میں دوسرے میں، جس طرح نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، 3 مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہو، 100 سال ہوں گے، 200 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 20 سال، کچھ پتہ نہیں۔ جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہی تک ہمیں معلوم ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اللہ نے ہمیں سکھایا، یا قرآن میں بتایا یا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بتایا، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو، اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد الرسول، یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں، اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی 2 آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں، اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا آفت کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، what are the coming events which are casting their shadows before۔ ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا ہے۔ ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، ایک خبر دی گئی ہے، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، چھک کر پندہ گرے گا تو لاشوں پر گرے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ، اور یہ الملحمۃ العظمی، یہ نوٹ کر لیجیے، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی۔ یہ جنگ عظیم 2 ہوئی ہیں ابھی تک، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم 2، عظیم ہے یہ، اعظم ابھی آنے والی ہے، 3rd ورلڈ وار جس سے دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ موضوع رہی ہے دنیا کے اندر، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے۔ یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہیں جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہوتی، حالانکہ ان کے پاس تو ایٹمک طاقتوں کے اسٹاک پائلز ہیں، 1 8 2 4 بم ہم کو بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی قیامت آ جائے، لیکن نہیں، they don't want to take any risk۔ گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا انہوں نے، چند امریکی مر گئے تھے تو سپر پاور، دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ سے، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے بہت قیمتی۔ لہذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے پاس ہوا، ہمارے پاس 1000 ایٹم بم ہو، ہم انہیں نسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کوئی نقصان ہو جائے گا نا، وہ بھی نہیں ہم نے ہونے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے، پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا 0 ہو گیا، بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا،
स्कड मिसाइल के ऊपर करना था सद्दाम हुसैन को कि मैं तबाही मचा दूंगा, और अभी तक उससे पहले पैट्रियोटिक मिसाइल उन्होंने रूनुमाई नहीं की थी, उसकी ऐन वक्त के ऊपर लाए, जीरो, स्कड मिसाइल जीरो। इस हवाले से उनके जो हथियार हैं किस किस तरह के हैं, किस किस तरीके से, वो तो इंश्योर करना चाहते हैं हमारा कोई हाथ भी नहीं, बाकी सारी दुनिया हमारे तले आ जाए, लेकिन ये नहीं कि हम अपने किसी जान का नुकसान करें। इसके लिए ये सारी बात। तो जान लीजिए अल मलहमतुल उज़्मा, ये तारीख की अजीम तरीन जंग जिसकी खबर दी है, हम भी मानते हैं, उठा ली, वो भी मानते हैं कि हजरत मसीह दोबारा दुनिया में आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। और जो कट्टर मजहबी ईसाई हैं वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, जीसस इज कमिंग, जीसस इज कमिंग। आपको ये स्टिकर्स मिलेंगे कारों के ऊपर, बम्पर के ऊपर, कारों की शील्ड के ऊपर, जीसस इज कमिंग। आने का वक्त आ गया, वो आया चाहता है, आने वाला है। तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में हम और ईसाई मुत्तफिक, रफ़े समावी के बारे में हम और ईसाई मुत्तफिक। इख्तिलाफ सिर्फ ये है कि उनके नजदीक हजरत मसीह सूली पाए, मौत हुए, फिर जिंदा हुए, और अब उन पर फिर दोबारा कोई मौत नहीं आएगी। हमारे नजदीक उन पर मौत नहीं आई, न वो सूली चढ़ाए गए, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, उन्हें जिंदा आसमान पर उठाया गया, वो वापस आएंगे, फिर उन पर मौत भी आएगी, वो शादी भी करेंगे और फिर वो दफन होंगे। वो सारे मराहिल उन पर अभी आने। हमारा इसी तरीके से मेहदी का मामला है। शियों का ख्याल ये है कि उनके बाहर में इमाम थे, वो गायब हो गए, उसके बाद से सिलसिला उनका मुनक़ते। ये इस्ना अशरी शियों का मामला, वरना शियों की और दो शाखें जो है, आगा खानी उनका इमाम अभी तक चला आ रहा है, और जो बोरी हैं उनका मामला जो है वो ये है कि उनका भी इमाम गायब हो चुका है, उनके यहाँ दाई है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ चूंकि ज्यादा इस्ना अशरी है, तो वो समझते हैं कि हमारा इमाम जो है मेहदी वो गायब हो गया था, छुप गया था कत्ल के खौफ से, अंदेशा था कि जो अब्बासी खलीफा है वो कत्ल कर देगा, तो गार में छुप गए और वो अभी वहां रूपोश। पहले वो गैबूबतुल सुगरा थी कि उस जमाने में कुछ लोग उनसे राब्ता कायम कर सकते थे और उनसे अहकाम मालूम कर लेते थे। ये तकरीबन 200 बरस तक गालिबन गैबूबत सुगरा रही। अब गैबूबत कुबरा है, अब कोई रब्त और ताल्लुक उनके साथ किसी का नहीं है। वो है लेकिन गार के अंदर मौजूद है और वो जाहिर होंगे, ये उनका अकीदा हमारा। लेकिन हम समझते हैं कि जब ये दौर आखिरी आएगा, फितनों का जमाना आएगा और मुसलमानों के ऊपर जो है अल्लाह ताला की तरफ से सख्तियां आएंगी, अजाब आएंगे, उनमें से अल्लाह ताला मुसलमान अरबों की मदद के लिए, उनकी क़यादत के लिए एक शख्स को उठाएगा। होगा हजरत फातिमा ही की नस्ल में से, हजरत हसन की औलाद में से हसनी सैयद होगा वहीं पर मदीने के अंदर होगा, और वहां से वो निकल कर भागेगा, लेकिन लोग उससे तलाश कर लेंगे और फिर उसके हाथ पर बैठ करेंगे। वो जाकर छुप जाएगा ये खाने काबा के अंदर, उसके गिलाफ के पीछे। लेकिन ये कि वहां से मुसलमान जो है पूरे तलाश करके उनके हाथ पर बैठ करेंगे। फिर इस्लामी जिहाद का आखिरी दौर के जिहाद का आगाज, ये हजरत मेहदी का मामला। इसी तरीके से दज्जाल का मामला, और फिर यह है कि इसी तरह नुज़ूल मसीह का मामला है, याजूज और माजूज का मामला है। ये सारी वो खबरें हैं जो उस दौर से मुताल्लिक हैं, जो खिलाफत अला मिनहाज नबूवा के आलमी गलबे और दीन हक के आलमी गलबे से कबल होने वाले वाक़यात। यानी यूं समझिए, हम अपनी तरफ से चलेंगे तो अब तो पहला दौर ये खड़ा है हमारे सामने। मैं तो चूंकि रिवर्स ऑर्डर में चला हूं ना, कि सबसे पहले यकीनी शय क़यामत, क़यामत से पहले एक वो वक्त जबकि तमाम अहले ईमान को अल्लाह ताला मौत की नींद सुला देगा और दुनिया में सिवाय अशरार के और कुफ्फार के और मुशरिकीन के कोई नहीं। उससे पहले एक दौर जबकि पूरे कुरे अर्जी पर अल्लाह का दीन गालिब होगा, खिलाफत अला मिनहाज नबूवा कुल आलम इंसानियत के ऊपर ज़ौफ़िगन हो जाएगा। उससे पहले का दौर है जो आज हमारे सामने है, ये दौर फितन है, और इसमें जरूरत है कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ, आप सुरमा बनाइए कुरान मजीद को और अहादीस नबविया को अला साहिब सलातो वस्सलाम, और उसके हवाले से समझिए कि आप किधर जा रहे हैं, दुनिया किधर जा रही है। इस दौर का जो सबसे बड़ा फितना है उसको अब नोट की, क्योंकि मैं आज मेहदी के बारे में या याजूज माजूज के बारे में या हजरत मसीह के नुज़ूल के बारे में कुछ अर्ज नहीं करूं। बकिया वक्त जो मेरे पास अब है वो मुझे सर्व करना है सिर्फ दज्जाल की वजह। इन तमाम अदवार में दौरुल फितन, दौरुल मलाहिम, अल मलहमतुल उज़्मा, ज़हूर मेहदी, नुज़ूल ईसा, याजूज माजूज, इन सब में इस पूरे अरसे में अजीम तरीन फितना जो है
اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال، حدیث کی زبان میں دجال۔ چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعت امر اکبر من الدجال، رواہ مسلم۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے ہیں، جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت تو میں نے خود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہمارے اس چینل اسلامک سول کو سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔